سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اسی نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے چہیتے اور اپنے محبوب بندوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس دنیا میں جا کر جو خلق الہی ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، اس مخلوق کو سیدھی راستہ دکھائیں، سیدھی راہ کی طرف گامزن کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، ادریس علیہ السلام کا زمانہ، الیاس علیہ السلام کا زمانہ، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، یوسف علیہ السلام کا زمانہ، یعقوب علیہ السلام کا زمانہ۔ ان کی آل اولاد سے ہوتا ہوا آخر میں جو سلسلہ نبوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو سمجھانے کی اور لوگوں کو ہدایت دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر ڈالی کہ اب اس دنیا کے اندر صرف اور صرف ایمان والے ہیں، اور وہ ایمان والے کافروں کی طرف، اور وہ ایمان والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو راستے پہ لائیں گے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے، جو کافر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، ان کو وہ ایمان کی قریب لائیں گے۔ جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو وہ اللہ کے بندے ایمان کی طرف لائیں گے۔ جو لوگوں کی غیبتیں، چغلیاں اور گناہوں میں لگے ہیں، اور سود کاری میں لگے ہیں، بیاض کاری میں لگے ہیں، جن کا ناپ تول درست نہیں ہے، جو گویا کہ جتنے بھی گناہ، جتنا بھی اسلام نے جتنے بھی گناہوں کو منع فرمایا، جو زنا کاری میں، بدکاریوں میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کو یہ نیک بندے، ان کو یہ اولیاء اللہ، ان کو یہ علماء اہل سنت یہ راہ راست کی طرف لے کر آئے۔ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے جو سچے مسلمان ہیں ان کو عطا فرمائی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بڑی پیاری امت ہو، بڑی خوبصورت امت ہو، بڑی بہتر امت ہو۔ فرمایا جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، جو آج یہ آبادی تمہیں نظر آ رہی ہے، 8 ارب کی آبادی ساری کائنات میں ہے، لیکن امت مصطفیٰ جو ہے وہ مختصر ہے۔ امت مصطفیٰ جو ہے اس میں جو ہے اگر آبادی آپ پوری دنیا کی دیکھیں گے تو اس کے اندر امت مصطفیٰ بہت کم نظر آئے گی، لیکن اللہ نے اس کی تعریف ارشاد فرمائی کہ تم بڑی بہتر امت ہو، بڑی اچھی امت ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی، اور میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اگر اس کی آیت کریمہ پر ہم اور آپ عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا جتنا تمہیں ساز و سامان نظر آ رہا ہے، یہ تمہاری جائیدادیں نظر آ رہی ہیں، یہ تمہاری زمینیں جو نظر آ رہی ہیں، تمہاری آل اولاد جو نظر آ رہی ہیں، سب کا سب دھوکے کا سامان ہے۔ اور جب تم اس دنیا میں آئے تھے تب کسی کا سہارا نہیں تھا، اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تو تمام کی تمام چیزیں یہیں چھوڑ کے جاؤ گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال تو تمہارا وہی ہے جو تم نے خرچ کر لیا، اور جو تم امید کر رہے ہو وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جو تم کھا چکے ہو وہ سب گزر چکا ہے۔ صرف اور صرف آج کا رزق جو تمہارے پاس ہے وہی تمہارا مال ہے، اور آنے والی جو تمہارے دلوں میں امیدیں ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، مجھے یہ عطا ہو جائے گا، مجھے یہ مل جائے گا، اتنا روپے اگر اس میں انویسٹ کر دوں تو اس میں اتنا مل جائے گا۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جتنا سامان نظر آ رہا ہے، جتنی امیدیں نظر آ رہی ہیں، سب کا سب دھوکہ ہے، سب کا سب جو ہے دھوکے کا سامان۔ اب حضرات محترم، ذرا ہم اپنے گریبان میں جائیں۔ اللہ تو قرآن میں ہمیں یہ درس دے رہا ہے، اللہ تو بار بار ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا سامان تو دھوکے کا سامان ہے۔ اگر تیاری کرنی ہے تو آخرت کی تیاری کرو، جس کو ہم نے جو ہے ایمان والوں کے لیے بنا رکھا ہے۔ اگر تمہیں تیاری کرنی ہے، اگر تمہیں نعمتیں چاہیے تو آخرت کی نعمت کی طرف آؤ، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ یہ فانی دنیا کے لیے کیا محنت ہے؟ ایک شاعر عربی کا ہے، اس نے ایک بہت پیارا شعر لکھا تھا
فرمایا انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت انما الدنیا کبیت نسجت العنکبوت۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا تمہیں نظر آ رہی ہے یہ سب فانی ہے، یہ سب ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ تو دنیا ایسی ہے جیسے کہ کوئی مکڑی اپنا جال بناتی ہے، اور ایک لڑکا آتا ہے اس کو ہاتھ مار دیتا ہے۔ فرمایا دنیا اور مکڑی کا جال سیم ٹو سیم بالکل ایسا ہے۔ فرمایا جو اس دنیا کو تیار کر رہا ہے، جو اس دنیا کی رنگینیاں چاہ رہا ہے، جو اس دنیا کو جو ہے ملمہ سازی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، حضرات محترم وہ ایک ایسا گھر بنا رہا ہے جس کو مکڑی بناتی ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ پھونکوں سے وہ گھر ختم ہو جائے گا اور یقیناً وہ ہماری موت ہوگی۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب دنیا کی اتنی تعریف، اتنی برائیاں کر رہے ہیں، اتنی برائیاں کر رہے ہیں، اتنی برائیاں کر رہے ہیں، آخرکار ابھی آپ جائیں گے آپ بھی دنیا ہی بنائیں گے، ابھی آپ گھر بنائیں گے سب۔ حضرات محترم کہنے کا مقصد میں نے پہلے شعر ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا جہاں جہاں آپ کے باہر نظر آ رہی ہے ضرورت کے لیے، آل اولاد کے لیے بنانا، یہ سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، رسول اللہ نے بھی کیا۔ لیکن میں نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے یہ شعر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ دنیا نہ بسا دل میں، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم جب تک دنیا باہر ہے تب تک بہتر ہے، اور جیسے یہ سینے کے اندر آ گئی تو آپ کے سینے کو بھی برباد کر دے گی اور آپ کے جینے کو بھی برباد کر دے گی۔ نہ ہی آپ جو ہے اپنے سینے کو اللہ کے نور سے منور کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے جینے کو اللہ کے نور سے منور کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ صاف صاف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی جب زندگی آپ پڑھیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو جتنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے پہاڑ سونے کے بنے اور آپ آرام سے کھائیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سنو جبرائیل، اللہ کا آخری پیغمبر ہوں میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے اور صابرین سے اور فقراء و مساکین کے درجے سے میں اوپر چلا جاؤں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل میری دعا یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن مجھ کو رزق عطا فرمائے کہ جس دن مجھے رزق ملے اس دن میں شکر ادا کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پہنچتی ہے اس کے چہرے پہ کیا خوشی محسوس ہوتی ہے، میں اللہ کا صابر اور شاکر بندہ بنوں، اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو رزق عطا نہ فرمائے تاکہ میں اللہ کی ذات پر صبر کروں اور مجھے صبر اور شکر دونوں کا ثواب ملے۔ حضرات محترم جس کی زندگی رسول اللہ کے اس طریقے پر ہوگی تو سمجھ لیجئے آپ کہ وہی راہ ہدایت پر ہے، اور جس کی دنیا اور جس کی زندگی رات دن صرف کھانے کمانے ہی میں جا رہی ہے، اللہ کی عبادت کا کچھ پاس نہیں ہے، کچھ لحاظ نہیں ہے، پانچوں وقت کا ٹائم جو ہے، پانچوں وقت کی نماز ہے وہ سب چلی جا رہی ہے اور لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، لیکن دنیا ہاتھ سے نہ جائے تو ایسے لوگ گمراہی کی طرف جائیں، ایسے لوگ راہ راست سے بھٹک۔ تو حضرات محترم اور ایک چھوٹی سی حدیث شریف میں آپ کو سنا دوں، اس کے بعد جو ہے اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیے نا، حدیث مبارکہ یہ حدیث شریف نہیں ہے، یہ اصل میں دلوں کا نور ہے۔ جیسے ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، آخرکار جب مصیبتیں پڑتی ہیں، جب مشکلیں پڑتی ہیں، جب سینہ گھبراتا ہے، جب دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے تو یہی آ کر اپنا دست شفقت رکھتی ہیں یہ حدیثیں، یہی قرآن کی آیتیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی آیتیں تو وہ ہیں، تو میں نے یہ نہ سمجھو کہ جو ہے یہ صرف آیتیں ہیں، فرمایا فیہ شفاء للناس، اس کے اندر دوا نہیں شفا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر آدمی ڈاکٹر دوا دیتا ہے، پتہ نہیں شفا ملے گی نہ، شفا تو اللہ کی ذات، شافی اللہ کی ذات۔ لیکن حضرات قرآن صاف صاف ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یشفی صدور قوم مؤمنین، جو ایمان والی قوم ہے اس قوم کے سینوں کو جو تسلی ملے گی وہ تسلی ان قرآن کی آیتیں۔ جب دل دنیا سے لگے تو یہ آیت کریمہ بار بار اپنے مائنڈ کو سنانا، اپنے دل کو سنانا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، کیوں ہم دنیا میں لگے، دھوکے کا کام، بار بار سنانا اسے۔ تو یقیناً حضرات محترم یہ آیت کریمہ ہمیشہ آپ کو سیدھے راہ پر رکھے گی، یہ آیت کریمہ ہمیشہ آپ کو راہ راست رکھے گی۔
کہ فلاں شخص نے ایک آیت کریمہ ہمیں بتائی تھی اور اس آیت کریمہ پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور اس سے پہلے ایک بار جمعہ میں نے بیان کیا تھا، اس وقت میں نے آیت کریمہ بتائی تھی، فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، جتنے بھی ایمان والے نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بھائی. انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے جتنے نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب بھائی ہیں. اور بھائی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس سلوک کو ہم دیکھیں. تو یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ دوا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بولیے آپ شفا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیت کریمہ کے ذریعے ہماری جو روح ہے، روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے. امام غزالی کتاب میں لکھتے ہیں، فرمایا جسم جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے اعضاء جو ہے ڈھل جاتے ہیں اور کام کرنا بند کر جاتے ہیں. اور فرمایا جب روح کو جتنے دن اللہ کے ذکر سے دور رکھا جائے گا روح اتنی ہی مریض ہوتی چلی جائے گی. اور ایک وقت وہ آئے گا یہی روح مردہ ہو جائے گی، انسان کے ذہن میں صرف اور صرف دنیا داری نظر آئے گی، آخرت کا اتنا سا خیال بھی نہیں ہوگا. فرمایا جس کے دل میں آخرت کا اتنا سا بھی خیال نہ آئے اور وہ نیک اعمال کی طرف نہ لگے، وہ سمجھے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا، وہ روحانی طور پر مردہ ہے. قرآن تو اسے مردہ کہتا ہے. فرمائیے تو مردے ہیں، مردے کو تم کیا سنو؟ جس کے دل زندہ ہو وہ سن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، فرمایا کہ تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہیں. جو انسان دنیا سے چلا گیا ہے، جو انسان مردہ ہو گیا ہے، اگر لاکھ چلاتے رہو بھائی کہاں ہو، بھائی کہاں ہو، کہاں سے آواز آئے؟ کیونکہ وہ مردہ ہو چکے. فرمائے جتنی بھی روحیں ہیں، جو روحیں جو ہے دنیا داری میں لگی ہوئی ہیں، دنیا کے شکنجے میں پھنسی پڑی ہیں، فرمایا یہ مردہ ہے جب تک ان کے سینے میں اللہ کا ذکر نہیں. ایک حدیث شریف سن لیجیے، بات کیجیے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، کہ پوری کی پوری انسان کی جو باڈی ہے، پورا جسم ہے، اس جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے. فرمایا کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سب کے سب اعضاء صحیح ہو جائے. جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، فرمایا کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پیر بھی صحیح ہو جائیں گے، دماغ بھی صحیح ہو جائیں گے، ہاتھ پیر سب کچھ درست ہو جائیں گے. تو پوچھا گیا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الا وہی القلب. فرمایا خبردار غور سے سنو، وہ جو حصہ ہے وہ کوئی اور حصہ نہیں ہے بلکہ تمہارا دل. فرمایا اگر دل پاک ہے تو جسم بھی پاک ہوگا، نگاہ بھی پاک ہوگی، زبان بھی پاک ہوگی، سماعت بھی پاک ہوگی، پیر بھی نیکی کی طرف جائیں گے، ہاتھ بھی نیک کام کی طرف جائیں گے. اور اگر دل ناپاک ہے تو نگاہیں بھی ناپاک ہو جائیں گی، زبان بھی ناپاک ہو جائے گی، زبان سے بھی انسان گالی گلوچ کرے گا، نگاہوں سے بھی غیر محرموں کو دیکھے گا، شہوت کی نگاہ سے، بری نگاہوں سے انسان دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ دل ناپاک. یہ حدیث شریف اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں اتار دے. اللہ تبارک و تعالی ان جو احادیث پاک اور جو قرآن مقدس کی آیات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں، ان کو یاد کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.